السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی اہلہ وازواجہ ومن والہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروایت عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار قال لقد سألتنی عن عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علی او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے۔ صبح کا وقت تھا اور میں نے موقع کی غنیمت جانتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کی، آپ کے قریب ہو گیا اور قریب ہوتے ہی آپ سے سوال کیا، دلانی علی عمل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، مجھے اس عمل کی خبر دیجیے، اس عمل کے بارے میں بیان فرمائیے، یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، کہ جس عمل کے ذریعے میں جنت میں چلے جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو معاذ بن جبل کو یہ خوشخبری کے کلمات سنائے، قال لقد سألتنی عن عظیم، کہ اے معاذ بے شک تو نے بہترین بات کے بارے میں پوچھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہترین کام کیا ہے؟ ایک مسلمان کا یہ جاننا کہ میں نے جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ باقی اللہ کی بارگاہ میں سارے کیے گئے سوال افضل ہیں، لیکن اس سوال سے پسندیدہ کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کو بہترین عظیم سوال کہا۔ پھر فرمایا انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علی، اور بے شک یہ وہ سوال ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے آسانی کر دیتا ہے، یعنی اللہ چاہے گا تو جنت ملے گی، اللہ چاہے گا تو جہنم سے آزادی ہوگی۔ جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جتنے مرضی خیر کے کام کر لو، جتنی مرضی بھلائیاں کر لو، اگر اللہ کی مشیت اور اس کا حکم نہیں ہے یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے وہ عمل بیان فرمائے، آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے معاذ پہلا کام کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی جنت حاصل کرنے کی پہلی کڑی کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ، اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، دوسری بات نماز کو قائم کرنا، تیسری بات زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یعنی فرض نماز جو ہے اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد سب سے ضروری عمل ہے۔ کوئی انسان غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے دن رات میں جو 5 نمازیں فرض کی ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جو ضروری کام ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے جب 1 سال کی مدت گزر جائے، وہ ضرورت سے زائد مال ہو تو اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے، یعنی یہ وہ کام ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور ان کاموں کو اگر غور کیجئے تو یہ وہ کام ہے جو ارکان اسلام ہیں، جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود ہی فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے باب نہ بتاؤں؟
اے معاذ یعنی وہ کام جن کے کرنے سے اللہ کی طرف سے خیر ملتی ہے، زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، ایمان میں خیر اور بھلائی ملتی ہے۔ الصوم جنۃ، پہلی چیز کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر لینے کے لیے؟ روزے کو قائم کرنا، روزے رکھنا، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ اتنی بہترین عبادت ہے، یہ جہنم کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے اپنے گھر میں خیر و بھلائی لانی ہے تو وہ روزے دار بن جائے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، یہ تو ہر مسلمان نے رکھنے ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی مصنون عمل کیا ہے؟ سوار جمعرات کا روزہ، ایام بیض کے روزے، جب چاند پورے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، چاندنی کے دن ہوتے ہیں 13، 14، 15، ان دنوں کے روزے یہ نبی الاسلام کی سنت ہے، ان کا اہتمام کرنا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اور ایک مرد کی نماز، ایک انسان کی نماز رات کے آخری پہر میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ رمضان میں تو اللہ کے توفیق سے ہم قیام کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم ہے، مسجدوں میں رونقیں ہوتی ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی تہجد ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے خیر لینے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں تو تہجد کی روٹین اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں تمام اعمال کی راس نہ بیان کروں؟ تمام اعمال کی جس چیز پر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، تمام اعمال کی بنیاد اسلام ہے، وہ جو اوپر گزر چکا ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی نیکیاں کر لو، اگر ان 5 چیزوں میں تمہارے اندر کمی ہے تمہاری اس نیکی کا فائدہ کوئی نہیں۔ پھر فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اور اس کی بنیاد، اس کی ٹیکے کیا ہیں؟ نماز ہے۔ یعنی ایمان کے بعد، معاملات کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی بہترین محافظت جو ہے وہ جہاد میں ہے۔ یعنی جو بندہ کوشش اور صحیح کرتا ہے دین میں، وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں خبر دیتا ہوں تو ان سب چیزوں سے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو کف کر لو، تالا لگا لو، اس زبان کو محفوظ رکھ لو، غلط باتوں سے، چغلی غیبت سے بچا لو، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی زبان کے وجہ سے ہی جہنم میں منہ کے بل، نتھروں کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ایمان کو، توحید کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اہمیت دیں، اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اور سب سے ضروری چیز ان چیزوں کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔